درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. نبی اکرم، ہم دیکھتے ہیں چاند کو، کبھی بالکل باریک رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہو جاتا ہے، اور کچھ ایام گزرتے ہیں زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ بالکل گول ہو جاتا ہے، پھر آخر جاتے جاتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوب بھی جاتا ہے. یہ بڑا چھوٹا ہونا، پتلا ہو جانا، اس کی کیا حکمت ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سورج کے بارے میں تو ایسا نہیں دیکھا گیا. وہ شروع سے جتنا گول طلوع ہوا، ڈوبنے تک اتنا ہی رہتا ہے، اور ہر دن ویسے ہی رہتا ہے. تو صحابہ کا یہ سوال چاند کے بارے میں تھا کہ کبھی پتلا، کبھی موٹا، پھر اور موٹا، پھر گول ہو جاتا ہے، پھر اخیر چلتے چلتے غائب بھی ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود کہ لاکھ سے زیادہ تھے اور مکمل طریقے پر 23 سالہ زندگی میں وہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی زیادہ تھی اور احترام اتنا زیادہ تھا کہ 23 سال مکمل زندگی گزارنے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 23 سوال بھی نہیں کیے. پورے ان کی زندگی کے سوالات صرف 14 ملتے ہیں. اتنی عظمت اور اتنا احترام تھا کہ عظمت اور ادب کی وجہ سے کچھ بولتے نہیں تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آوے یا کوئی دیہاتی آوے اور وہ کچھ پوچھے اور ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا چاند کے بارے میں کہ اس کی حکمت کو بتا دیجئے، اس کی مصلحت کو بتا دیجئے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. والحج، اور حج کب ہے یہ معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے. چاند کے تعلق سے سارے اسلامی معاملات متعلق ہیں. آپ غور کیجئے، رمضان کا تعلق چاند سے ہے. چاند ہم دیکھیں گے یا چاند کی خبر آئے گی، دوسرے دن سے ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا. عید کا تعلق رمضان سے ہے. چاند نظر آئے گا، صبح کو ہم عید منائیں گے. بقرعید کا تعلق رمضان سے ہے کہ چاند نظر آئے گا، 10ویں دن ہم قربانی کریں گے.
حج کا تعلق رمضان سے ہے کہ جیسے ہی رمضان، حج کا تعلق چاند سے ہے کہ جیسے ہی رمضان پاس ہو جاوے گا بس عید کے دن سے ہی حج کے ایام شروع ہو جاویں گے، اور یہ چلتے چلاتے جب 2 چاند نظر آ جاویں گے پھر بقرعید کا زمانہ آوے گا چاند ہی کے حساب سے، تو اس میں جا کر حج ہوگا۔ یہ سارے اسلامی طور طریقے چاند سے ہی متعلق ہیں۔ نیز اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق سے گزرنے کے بعد اس کے ساتھ عدت کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ عدت گزارے گی، اس عدت کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ حائضہ ہے، حیض والی ہے، تو 3 حیض گزارے گی، اور اگر وہ عورت حمل والی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئے گی ویسے ہی وہ آزاد۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر وفات پا چکا ہے تو 4 مہینے 10 دن، یہ بھی 4 مہینے چاند ہی سے ہے۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہے کہ حیض اس کا نہیں آتا، عمر کافی بڑی ہو چکی ہے، تو اس کے 3 مہینے کی عدت ہے اور وہ بھی چاند ہی کے حساب سے ہے۔ یہ سارا معاملہ اور یہ سارے مسائل چاند سے ہی متعلق ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہم انگریزی تاریخ میں اتنا نہ پھنسے کہ اپنی عربی تاریخ کو گنوا بیٹھے۔ ہماری زکوٰۃ کا تعلق چاند سے ہی ہے، لوگ اسے بہت کم جانتے ہیں۔ ہر سال چاند کی تاریخ انگریزی تاریخ سے 10 دن پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ اگر انگریزی تاریخ سے حساب دیں گے زکوٰۃ کا تو گویا کہ زکوٰۃ نکالنے میں اور زکوٰۃ کا حساب دینے میں آپ نے 10 دن لیٹ کر دیا۔ اس کا وبال آپ کے سر جائے گا۔ اس کا تعلق چاند سے ہے۔ تو یہ سارے دینی امور چاند سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج بنایا، چاند بنایا، اور آگے کیا فرمایا؟ قدرہ منازل، چاند چل کر اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ پہلی رات سے وہ چلتا ہے 29 دنوں میں، 30 دنوں میں اپنی منزل طے کر کے وہیں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی تاریخ کا چاند بالکل پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، وہ منزلیں طے کرتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ آپ سالوں کو جوڑ سکیں کہ کتنے سال گزرے، کتنے مہینے گزرے، کتنی تاریخ ہے، اور آپ حساب لگا سکیں۔ چاند کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ ایک جاہل شخص بھی تھوڑا بہت غور کر لے تو بغیر کیلنڈر کے اسے تاریخ کا پتہ چل جائے گا کہ آج چاند کی تاریخ کون سی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہر دن چاند اپنی شکل و صورت بدل رہا ہے، باریک، پھر اس سے تھوڑا موٹا، پھر اس سے تھوڑا موٹا، پھر اس سے تھوڑا موٹا۔ یہ آدمی اگر تھوڑے بہت بھی غور کر لے تو چاند دیکھ کر ہی تاریخ کو طے کر سکتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اس کے برخلاف آپ سورج میں چلے جائیے، ہر دن سورج اتنے ہی مقدار میں رہتا ہے۔ جو اس قسم کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں وہی لوگ سورج سے تاریخ کا پتہ لگا سکتے ہیں، ورنہ ہمہ شمہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سورج سے تاریخ کا پتہ لگانا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چاند بھی بنا دیے، ہم نے سورج بھی بنا دیے، اور ہر ایک منزل طے کر کے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ پھر اس لیے ہم نے بنایا تاکہ تم دنوں کا حساب لگا سکو،
تاکہ تم مہینوں کا حساب لگا سکو، سالوں کا حساب لگا سکو، اور جو کام کرنے ہیں اسلامی، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، ایسی عید کرنا، بقرعید کرنا، محرم کے مہینے کو پانا، ان سب چیزوں کا تم اپنا حل اسی چاند سے تلاش کر سکتے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ انگلش تاریخ کا جاننا ضروری ہے، یہ عیب کی چیز نہیں ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم ایسا گھس جائیں انگلش تاریخ کے اندر کہ عربی تاریخ بالکل ہی ہمیں پتہ نہ چلے، یہ گویا کہ آپ نے اسلامی تعلیمات کو کھو دیا۔ اس کا حل فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ معاملات کے اندر انگلش تاریخ کو سامنے رکھیں اور کسی دینی کام کے اندر آپ عربی تاریخ کو رکھیں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، انگریزی تاریخ رکھیں۔ آپ لین دین کر رہے ہیں، سامنے والا بھی انگریزی تاریخ جانتا ہے، آپ انگریزی تاریخ رکھیں۔ لیکن آپ تو اپنوں میں شادی کر رہے ہیں، سامنے والا عربی تاریخ جان سکتا ہے، وہ آپ ہی کی طرح ایمان والا ہے، آپ ہی کی طرح وہ اسلام والا ہے۔ آپ اسے اس بات کی تعلیم دیں کہ ہم دونوں کے لیے عربی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، ہم اس کے مطابق اپنی شادی کو طے کریں، اپنے سارے معاملات کو طے کریں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے عربی تاریخ کو جاننا۔ اگر پوری امت نے چھوڑ دیا تو پھر یہ سمجھا جاوے گا کہ ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور نہیں ہے بھلائی اس میں کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پشت کی طرف سے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جب لوگ حج اور عمرہ کا احرام باندھتے تھے تو اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ احرام کی حالت میں اگر تمہیں گھر میں جانا ہو تو تم دروازے سے مت جاؤ، بلکہ دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، چاہے تمہیں دیوار توڑنی پڑی، وہاں سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم دروازے کے پشت سے دیوار کو توڑ کر احرام کی حالت میں گھر میں آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ، جو گھر کے دروازے ہیں وہاں سے آؤ۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے ایک مسئلے کو مستنبط کیا ہے، جو کام شریعت سے ثابت نہیں ہے اسے شریعت سمجھ کر کرنا یہ گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ حالت احرام میں دروازے کے پشت سے آنا دیوار کو توڑ کر یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ جب کام شریعت سے ثابت نہیں ہے تو تم دیواروں کو توڑ کر کیوں آتے ہو؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، شریعت سے تو یہ ثابت ہے کہ تم اپنے دروازے سے آؤ، لہٰذا تمہیں دروازے سے آنا ہوگا۔ ایسی اگر کوئی عبادت شریعت سے ثابت نہیں ہے تو اسے کرنا نہیں ہے، بلکہ کرنا اسی کو ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ کچھ دن پہلے ایک روزہ آیا تھا جو ہمارے درمیان اور خاص طور سے ہماری ماؤں اور بہنوں کے درمیان ہزاری روزے کے نام سے مشہور ہے۔ کیا مطلب؟ ایک روزہ رکھ لیجئے، 1000 روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اتنی فضیلت اور اتنا ثواب رمضان کے روزے کا بھی نہیں ہے۔
تو یہ ہزاری روزے کا ثواب اتنا کیسے ہو گیا؟ فقہاء نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اس روزے کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اسے شریعت سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر اگر کوئی روزہ رکھے تو ثواب کیا ملے گا بلکہ اسے گناہ ہی ملے گا، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ جو شریعت میں نہیں ہے ہم اگر شریعت سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ گناہوں سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تأتوا البیوت من ظہورها، تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے کیوں آتے ہو؟ یہ ثابت نہیں ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے؟ وأتوا البیوت من ابوابها، دروازے سے ہو کر آؤ، یعنی جو چیز ثابت ہے اسی کو کرو، جو ثابت نہیں ہے اس کو بالکل مت کرو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کسی نے اس روزے کو رکھ لیا تو ثواب کیا ملے گا؟ گناہ ہی ملے گا۔ اس لیے اس روزے کو رکھنا درکنار بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ہماری گھر کی عورتیں پابندی سے رکھتی ہیں، یہ آوے گا بس وہ رکھنا ہے۔ شریعت کا ضابطہ ہے کہ ایک مستحب کام جسے نبی نے کبھی کبھار کیا، اکثر و بیشتر چھوڑ دیا، مستحب کام اگر کسی مستحب پر پابندی کے ساتھ کیا جائے تو یہ بھی بدعت میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھار اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جو ثابت نہیں ہے ہزاری روزہ، اگر گھر کی عورتیں یا ہم اور آپ اسے پابندی کے ساتھ کرنے لگے تو پھر دل سے ہی فتویٰ پوچھ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ جو مستحب کو ہم پابندی سے کر رہے ہیں تو شریعت روک لگا رہی ہے، تو جو ثابت نہیں ہے اگر ہم اس کو پابندی سے کریں تو شریعت کی کتنی بڑی روک آ رہی ہے۔ ایک اور دینی کام چل چکا ہے۔ کیا چلا ہے دینی کام؟ کوئی مر جائے، ایصال ثواب کرنا ہو، کرکٹ کھلا دو وہ محلے میں۔ کوئی اگر مر گیا گھر کا، ایصال ثواب کرنا ہو، اب لوگوں کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ محلے میں اس کے نام سے کرکٹ میچ کرا دو، اسے ثواب پہنچ جائے گا۔ نئے خرافات میں سے آ گیا۔ یہ عجیب و غریب جنوری کا مہینہ آتا ہے یا ہم اس میں جان بوجھ کر کرتے ہیں؟ گلی کوچے خالی نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بڑا بوڑھا اس مہینے میں گھر کے اندر بیمار ہو، ورنہ مجھے تو لگتا ہے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر گلی کوچوں میں کہ وہ بیمار اندر ہی مر جائے گا، ڈاکٹر سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ ساری گلیاں جام، آپ کیسے جاویں گے وہ آپ سمجھیے۔ فلاں شخص کو ڈاکٹر لے جانا ہے وہ آپ سمجھیے، فلاں شخص سمجھے۔ آپ کو ضروریات کے لیے نکلنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اندر ہی رہیے۔ ایک تو لوگوں کو پریشان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک کی زبان قینچی سے کتری جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جسے معلوم تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ کسے آج نہیں معلوم ہے کہ تکلیف دینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لوگوں کو ضروریات سے روکنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لوگوں کو ادھر ادھر گلیوں سے کہہ دینا آنے جانے کے لیے باوجود کہ وہ گلی ہماری نہیں ہے جس میں ہم کھیل رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ کسی پتہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وعید کا مصداق وہ بھی ہے کہ پتہ ہے کہ کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود وہ پریشان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور اس سے پوچھے گا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے۔
میں جس پہلو پر بات کر رہا تھا کہ اسے ثواب کا کام سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے میت کو کچھ راحت مل جاوے گی، ایصال ثواب ہو جاوے گا، یہ تو دور دور تک سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا ہم لوگوں نے اسے شریعت کا حصہ بنا لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، جو ثابت ہے وہی کرو، جو ثابت نہیں ہے وہ مت کرو۔ اب تک ہم اور آپ قرآن خوانی میں چل رہے تھے، چہارم میں چل رہے تھے، 40واں میں چل رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا بھی وجود نہیں ہے، یہ ہماری عقل بھی تو کہہ رہی ہے کہ ایک مردے کو کچھ ثواب کی ضرورت ہے تو ہم 4 دن انتظار کریں گے، ایک مردے کو کچھ راحت کی ضرورت ہے تو ہم 40 دن انتظار کریں گے، ایک مردے کو کچھ آرام کی ضرورت ہے تو ہم سالانہ انتظار کریں گے۔ یہ ہم لوگوں نے چہارم 40واں سالانہ خود سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اسے مت کرو۔ قرآن پڑھ کر بخشنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے، اجتماعی طور پر نہیں۔ اس کی تو ایک ٹیم چل رہی ہے، آپ کتنا دیں گے اتنے ہی کے مطابق قرآن خوانی ہو جاوے گی۔ آپ خود سے پڑھیں، واقعتاً ایسا ہی چل رہا ہے۔ آپ 500 دیں گے، آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، 10 منٹ میں بھی بڑھا دوں گا۔ آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو 10 منٹ اور بڑھا دوں گا، اس لیے کہ نہ تو آپ کو پتا ہے کہ مردے کو کیا پہنچا ہے اور نہ ہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جیب تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے یا نہیں، کب پیسہ نکلے گا۔ مولانا صاحب ناشتے میں کیا کریں گے وہ سب بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ کیلا لے لیجئے گا، جلیبی لے لیجئے گا، یہ لے لیجئے گا، وہ لے لیجئے گا، مردہ جائے چولہے باڑ میں، کچھ پہنچے یا نہ پہنچے، میں اس سے کیا لیتے ہیں؟ نہیں، جو شریعت سے ثابت ہو وہی کیا جائے۔ ہم آپ سے ہرگز نہیں کہیں گے کہ جب کسی مردے کو ایصال ثواب پہنچانا ہو، ایصال ثواب کرنا ہو، آپ پورا ایک ختم پڑھ دیجئے۔ نہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا، کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد تو آپ کو یاد ہوگا، گھر کی عورتیں تو پڑھنا جانتی ہوگی، آپ ان کو کہیے، اپنے آپ کو کہیے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر خود سے ہی اس کا ثواب مردے کو پہنچا دو۔ آپ روزانہ 1 پیج پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، آدھے صفحہ پڑھیں، اسی وقت ثواب پہنچا دے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا غلطی کو معاف کرنا، صحیح کا ثواب اس مردے کو پہنچا دینا۔ یہی قرآن خوانی ہے۔ اس کے لیے اجتماع کرنا، قبرستان پر ہی اعلان کر دینا کہ فلاں دن میں چہارم ہے، آپ سب لوگ جمع ہو جائیں، تو وہ فرشتے جمع ہو جائیں گے جو آپ کی برائیوں کو لکھتے ہیں۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، بھلا یہ ہے کہ جو ثابت ہو اسے کیا جائے، جو ثابت نہیں ہے اسے نہ کیا جائے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہر دن نہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت نے ہمارے عقیدے کو بالکل ٹھوس کر دیا کہ اس پر غور کر لینا کہ تم کیا کر رہے ہو نماز کے اندر۔ اب چاہے اللہ کی ذات سے ہٹ کر کوئی دوسری ذات جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس کی عبادت بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس کی زندگی میں ہو، چاہے اس کے مرنے کے بعد ہو۔ نہ تو زندگی میں احتراماً ہی صحیح ہم اس کے سامنے جھک جائے، بالکل نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت اللہ کی ہوے گی، کسی دوسرے کی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد اس کے قبر پر ہم اپنی پیشانی کو ٹیک دیں، نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف ثابت ہے اللہ کی، کسی دوسرے کی نہیں۔ اس کی قبر کا ہم طواف کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت ہوے گی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا،
بھلائی یہ نہیں ہے کہ جو ثابت نہیں ہے تم اسے کرو، بلکہ بھلائی تو یہ ہے کہ جو ثابت ہے تم اسے کرو۔ اس کے علاوہ بہت سارے خرافات ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی تہواریں چل رہی ہے، کنڈا کے نام سے تہواریں چل رہی ہیں، اور کیا کیا چل رہی ہیں جو ہم سے اچھا آپ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف بقرہ عید کی اجازت ہے، بقرہ عید کی اجازت ہے، کوئی تیسرا تہوار نہیں، کوئی تیسرا پرب نہیں۔ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کے پشت سے آؤ، واتوا البیوت من ابوابہا، بھلائی تو اس میں ہے کہ دروازوں سے آؤ، ولکن البر من اتقی، بھلائی کو اور واضح طور پر بتایا کہ بھلائی ہے کیا۔ من اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا وہی اصل بھلائی کا کام کر رہا ہے۔ ایک روایت ملی تقوی کے بارے میں، ایک صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ کہاں؟ کہا اپنے کپڑے کو کیسے بچا کر تم وہاں سے گزرتے ہو؟ کہا پورے طریقے پر چاروں طرف سے کپڑے کو اپنے جسم سے سٹا لیتا ہوں تاکہ کہیں کانٹے سے لگے نہ، اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ کہا بس یہی ہے تقوی، کہ دنیا میں آئے ہو تو تقوی تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ دیکھتے چلو کہ کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے، کس کے اندر شک ہے، کس کے اندر شک نہیں ہے، اسی طریقے پر تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ 11ویں پاری کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہی تقوی کا نام ہی ایمان ہے گویا کہ، یعنی ایمان کے ساتھ اگر تقوی نہ ہو تو وہ ایمان آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ بھلائی اس میں ہے کہ ہم کسی کام کو جب کریں تو پہلے ہم دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی رضا سمجھ میں آ رہی ہے تب تو ہم کریں گے، اور اگر اللہ کی رضا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چاہے جتنا اچھا سمجھ میں آئے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک بکری چوری کر کے بازار میں بیچ دیا، تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری کر کے بیچنا اسے تو کھایا نہیں جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے جو بکری کی عمر جاننے والے لوگ تھے ان سے پتہ لگایا کہ ایک بکری کی عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک مقدار بتائی کہ اتنے سالوں تک بکری زندہ رہ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ اس دن سے اتنے سال تک بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بکری میں خرید لوں یا اسی کا گوشت لے کر آؤں اور وہ ہمارے حلق کے نیچے چلا جائے۔ ان کے کپڑے کی تجارت تھی، بہت بڑی تجارت تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی تجارت کے ذریعے سے 500 علماء کی تنخواہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ یہ ہر وقت ان کی مجلس میں رہا کرتے تھے علماء، ان کا کام ہی یہی تھا، وہ کتاب نکالو، وہ نکالو، وہ نکالو، یہ مسئلہ تلاش کرو، یہ مسئلہ تلاش کرو، یہ آیا اسے دیکھو کہاں ملے گا، اس کو لکھو یہ کیسے ہوئے گا، یہی سارا کام۔ کپڑے کی بہت بڑی تجارت تھی۔ اپنے دکاندار کو امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ دیکھو اس کپڑے کے اندر فلاں عیب ہے، جب کوئی لینے کے لیے آئے گا تو اسے بتا دینا کہ اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، اب تم لینا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ مت لو۔
لیکن ہوا یہ کہ وہ دکاندار کو یاد نہیں رہا، اس کپڑے کو اصل بھاؤ میں بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ کی جب حاضری ہوئی، فرمایا کہ فلاں کپڑا نظر نہیں آ رہا، کہا کہ میں نے تو وہ بیچ دیا۔ کہا کہ اس میں وہ عیب تھا، تو نے بتایا گاہک کو؟ کہا ہو میں بھول گیا عیب بتانا۔ کہا جتنے میں بیچا ہے وہ سارے پیسے لاؤ۔ امام ابو حنیفہ نے وہ سارا پیسہ صدقے میں تقسیم کر دیا۔ حلق کے نیچے ایک کیپسول انگریزی دوا اگر اتارنی رہتی ہے تو نامعلوم ہم کس کس ڈاکٹر سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، سائیڈ افیکٹ کیا ہے۔ کیوں؟ کہیں نقصان نہ کر جائے، کہیں جان چلی نہ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ فکر اس بات پر ہونی چاہیے کہ ایک لقمہ جب ڈالیں تو حلق کے نیچے اتارنے سے پہلے غور کر لے کہ یہ کہاں سے میں کھا رہا ہوں۔ کیپسول آپ اتاریں گے، ہم اتاریں گے، آپ کی جان جائے گی، لیکن جب یہ حرام لقمہ حلق کے نیچے اتاریں گے بغیر تحقیق کے تو پھر ایمان جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان ایک دن جب کھولا، 2-4 گھنٹے گزرے، دوپہر کا وقت آیا، دیکھا کہ آسمان میں بادل چھا گیا، اپنی دکان بند کر دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے، آپ نے دکانیں بند کر دی، کیوں؟ کہا کہ آسمان میں بدلی ہے، اس بدلی کی وجہ سے صحیح روشنی کپڑے پر نہیں پڑ رہی ہے، روشنی نہ پڑنے کی وجہ سے کہیں لوگ کپڑے میں دھوکہ نہ کھا جائیں، اس لیے میں نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ نقشبندی سلسلے کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص انگور ہدیہ لے کر آیا، تو اس اللہ والے نے فرمایا، جن کا نام بتایا گیا ہے مظہر جانے جانا، اس اللہ والے نے بتایا کہ اس انگور کو لے جاؤ، کسی مردار کی بدبو آ رہی ہے۔ کہا میں ابھی خرید کر لایا، اپنے پیسے سے خریدا۔ بولا کہ اپنے درخت سے لایا، اپنے درخت سے لایا، میرے گھر کا ہے، آپ اسے لے لیجئے، کہیں سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ والے نے اس درخت کی جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ شخص نہیں جو لے کر آیا تھا، بلکہ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے اس انگور کے درخت کو کسی کی زمین پر قبضہ کر کے لگایا تھا۔ کہا یہ دوسرے کی زمین پر لگا ہوا ہے، اس لیے اس کا ہم پھل نہیں کھا سکتے۔ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم شریعت کے خلاف کرتے چلے جاؤ، بھلائی تو یہ ہے کہ تم شریعت کے مطابق کرو، جو ثابت ہے وہی کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ایک نسخہ بتا دیا جو اصل نسخہ، بس تقوی کا دامن تم تھام لو۔ جب تقوی پر تم اتر آؤ گے تو پھر تو تقوی کہتے ہی ہے کہ شریعت سے ہٹ کر ایک سوت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔